بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانیوں، میں آپ کو ملاکن ڈویژن اور زمشود داضلہ خیبر پختونخوا کے حالات سے کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو بریف بھی کروں، آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں ہمیں ایندھن بنانے کا پروگرام ہے. اس سے میں نے بارہا آپ کو آگاہ کیا، لیکن آج کی اگر میں آپ کو صورتحال بتا دوں تو پورے ملاکن ڈویژن کے مختلف علاقوں میں، خصوصاً اپنے سوات کے بازاروں میں گیا اور ہمارے نوجوانوں کا کھیل کے میدان جس طرح آباد ہوئے، وہاں پہ ان کا ایک ہی پیغام تھا، واضح پیغام تھا. اور ہمارا پیغام کیا کہ ہمیں میدان اسی طرح آباد چاہیے، ہمیں کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا. اسی طرح جو یونیورسٹیز ہم نے وہاں پہ بنائی ہے، جو کالجز بنائے ہیں، ان تعلیمی اداروں سے ایک واضح پیغام تھا کہ قلم چاہیے، بندوق نہیں چاہیے. جو ہسپتال ہم نے 2013 کے بعد وہاں پہ تعمیر کیے ہیں، اس سے بھی واضح پیغام قوم کا آ رہا تھا کہ صحت مند ملاکن ڈویژن چاہیے، ہمیں معذور ملاکن ڈویژن نہیں چاہیے. بازاروں کی رونقیں بحال تھی، وہاں پہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی. اور میں آپ کو آج کی سچویشن بتا دوں تو خوف کے بادل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ مٹ چکے ہیں. جو ایک جنگ جیسی صورتحال نظر آ رہی تھی اور ایک تباہی آگے نظر آ رہی تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فی الحال وہ خطرہ بھی ٹل چکا ہے. میں تین چیزوں کے حوالے سے آج اپنی قوم خصوصاً اور پورے پاکستان سے مخاطب ہوں. ایک یہ کہ یہ جو ریجیم چینج آپریشن کے حوالے سے ہمارے سوالات تھے اور خدشات تھے، اس کے حوالے سے. نمبر 2 کہ ان تمام صورتحال میں جو پچھلے 2 مہینے سے ہم دیکھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ کر کے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ ماحول بھی دیکھا، تو اس میں اچھی چیز کیا سامنے آئی. اور نمبر 3 یہ کہ کس طرح ایک خطرناک چیز اس دوران بھی کھیلی گئی، اور آخر میں کہ ہمارا آگے کا لائعمل کیا ہے، وے فارورڈ ہمارا کیا ہوگا. تو پہلی چیز یہ میرے پاکستانیوں میں سب کو بتاتا چلوں کہ جو پہلے سے ہم نے وارن کیا تھا، اور میں بارہا ریپیٹ کرتا تھا کہ میں وارن کر رہا ہوں، تو جو وارن کیا تھا وہ 5-6 سوال پوچھے تھے، اور وہ ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے سے تعلق رکھتے تھے. اور اس میں خدشات کیا تھے کہ ہم ہی مطلب ہمارے خیبر پختونخوا میں پھر سے آگ لگے گی، اللہ نہ کرے، اور اس کی تپش پھر پوری پاکستان تک جائے گی. خطے میں طاقت کے توازن کے لیے یا اپنا رسوخ قائم کرنے کے لیے امریکہ کسی نہ کسی شکل میں یہاں پہ ہوگا. فاٹا مرجر کی واپسی کی بھی گفتگو ہوئی، اور اس طرح 3-4 سوالات تھے جو کہ آپ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو یہ خدشات تھے، اور یہ خدشات ہمارے حقیقت میں بھی بدل گئے. اور آج بھی میں ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے کے اوپر قائم ہوں، وہ اپنی جگہ موجود ہے. لہٰذا میں قوم کو باخبر بھی رکھتا ہوں اور وارن بھی کرتا ہوں کہ وہ آج بھی اپنی جگہ موجود ہے. اب خوش آئند چیزوں کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ گفتگو ہم نے کی، قوم کو وارن کی، امپورٹڈ حکومت کو وارن کیا، قوم کو آگاہ کیا، تو اس پورے دوران، پورے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ قوم کڑی ہو گئی. قوم نے خود فیصلہ کیا. دیر میں غیرت مند دیر کے لوگ وہ سڑکوں پہ نکل آئے. سوات کے مختلف تحصیلوں میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں خوشحالی چاہیے، ہمیں ترقی چاہیے. ہم امن کے ساتھ ہیں، خوشحالی کے ساتھ ہیں، ترقی کے ساتھ ہیں. ہمیں کسی کی جنگ میں ایندھن مت بنائیں، ہمیں اپنے گریٹر گیم پلان میں مت گھسیٹے، ہمیں یہ نئی کھیل اور نئی جنگ میں ایندھن بنانے کی طرف مت لے کے جائے. قوم کھڑی ہو گئی، اویئرنیس عوام میں تھی، اور عوام نے جب فیصلہ کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب قوم کھڑی ہوتی ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کھڑے ہو گئے. اور خیبر پختونخوا کے باقی لوگوں سے ہم نے اپیل کی تھی کہ ہم نے اگر دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانا ہے، ہم نے اپنے پاکستان میں امن سے رہنا ہے، ہم نے اپنی خوشحالی اور ترقی کا سفر جاری رکھنا ہے، تو پھر ہم سب کو خود کھڑا ہونا ہوگا. کیونکہ امپورٹڈ حکومت کی طرف سے یہ تو چھوڑے کہ مذمت، یہ تو چھوڑے کہ کارروائی، یہ تو چھوڑے کہ کوئی بیان تک نہیں آیا. اور کیوں نہیں آیا؟ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر امریکہ آپ کو مسلط کر رہا ہے تو جواب میں آپ کو کچھ دینا بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے کچھ کمٹمنٹس بھی ہے. میں نے اس کا بھی ذکر کیا تھا. تو لہٰذا
جب ریجیم چین آپریشن کا آپ حصہ ہو، آپ کو مسلط ہی اس لیے کیا گیا ہے، تو پھر آپ شریک جرم ہو، آپ لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، اور آپ اپنے لوگوں کا سودا کرتے ہو، خود مختاری کا، خودداری کا، ان کی زندگیوں کا سودا کرتے ہو، لہٰذا آپ میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے اور نہ آپ کر سکتے ہو۔ ایک اور خدشے کا بھی میں نے اظہار کیا تھا، پھر میں آگے کی چیزوں کی طرف آتا ہوں۔ خدشہ یہ تھا کہ اگر، اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں میرے پاکستانیوں، تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کھڑے ہو گئے، آپ کو تھوڑے سا ریسرچ کر دیں، اور 2001 میں جب امریکہ نے پاکستان کو ایک ٹیلی فون کال کی اور ان کو کہا کہ پتھروں کے زمانے میں دھکیل دیں گے، اور وہاں سے جب ہم دہشت گردی کی جنگ کا حصہ بنے، تو 2001 امریکہ کی جنگ میں شامل ہونا، پھر 2004 وزیرستان کا پہلا آپریشن ہونا، پھر اس کے بعد ہر ایجنسی اور تمام ملاکن ڈویژن کے اضلاع میں آپریشن ہونا، پھر ڈرون حملوں کا پاکستان میں ہونا، 400 ڈرون حملے ہونا، تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے امریکہ کی زبانی، ان کے سفارت خانے کے زبانی، جس کی جو میٹنگ ہوئی، جس نے جو وعدے کیے امریکہ سے، جس چیز کے ذریعے ہمارا خون بیچ رہا تھا، وہ تمام ڈپلومیٹک کیبلز اس کو کہتے ہیں، ڈپلومیٹک کیبلز، وہ تمام کے تمام پڑے ہوئے ہیں، اور آپ وہ سارے ڈپلومیٹک کیبلز پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو جس کی حکومت گزری ہے، کون سے وزیر اعلیٰ، کون سے وزیر اعظم، کون سے صدر، کون سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، کس نے کیا گفتگو کی، اور کس طرح ہمارے علاقوں میں ہمارے لوگ اس جنگ میں ایندھن بنتے تھے، وہ تمام چیزیں میری زبانی نہیں، کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، تو آپ کو یہ لگے گا کہ شاید پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے، آپ خود اس کا ضرور مطالعہ کیجئے گا، تاکہ، اور میں نے حال ہی دنوں میں دوبارہ اس کا مطالعہ کیوں کیا، کیونکہ میری ریجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے جب سوال اٹھا رہا تھا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم پچھلے 15-20 سالوں میں جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، وہ کس بنیاد پہ ہوا تھا، کیا کمٹمنٹس ہوئی تھی، کیا کچھ ادھر ہو رہا تھا، لہٰذا وہ آپ سے بھی میں التماس کرتا ہوں کہ وہ پڑھیے۔ دوسری اچھی چیز ابھی کیا ہوئی کہ پہلے کیا تھا، جو امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ڈپلومیٹک کیمل سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ان کے کمٹمنٹس ہوتے تھے، وہ امریکہ کی مدد حاصل کرتے تھے، امریکہ کے جوتے پالش کرتے تھے، لیکن ابھی جو خیبر پختونخوا کی حکومت اور اس سے متعلقہ جتنی بھی ہماری سیکیورٹی کے ادارے ہیں، انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ ایک قطرہ خون بہائے بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فی الحال ہمارا مسئلہ حل ہوا۔ تو یہ واضح پیغام ہے کہ نیت ہو، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کا ارادہ ہو، تو اس انداز سے بھی آپ مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو جنگ سے، اپنے لوگوں کو تباہی سے، اپنے ترقی کو روکنے سے، اپنے خوشحالی کو برباد کرنے سے، اور لوگوں کی چہروں پہ مسکان چھیننے سے آپ لوگوں کو روک سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ بھی آپ کے سامنے کشائن چیز آ گئی۔ خطرناک چیز اس میں کیا تھی میرے پاکستانیوں اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے لوگوں، کہ ہم نے جو ایک خطرہ ہمارے اوپر ٹل رہا تھا ریجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے میں، ہم نے اپنے لوگوں کو اس جنگ سے بھی محفوظ رکھنا تھا، لیکن دوسری طرف ایک اور چیز شروع ہو گئی، اور اس میں جعلی ویڈیوز انتہائی خطرناک قسم کی وہ سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئی۔ میں نے اس وقت اس لیے اس کا جواب نہیں دیا، اس کے اوپر بات نہیں کی، کیونکہ ہمارا مقصد اپنے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا اور اپنے لوگوں کو کسی کی جنگ میں ایندھن بنانے سے روکنے کا تھا۔ ہم نے اپنے جو عرصہ بعد ہم نے 80,000 شہداء کے بعد جو امن حاصل کیا ہے، اس امن کو قائم رکھنا تھا۔ لیکن اس وقت خطرناک چیز یہ تھی کہ جو لوگ اس وقت آپریشن کے حق میں تھے، جو ڈرون حملوں کے حق میں تھے، جو یہ ڈپلومیٹک کیبل سے آپ ان کو نام بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ وہاں پہ امریکہ کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے، ابھی انہوں نے کیا کیا کہ جعلی ویڈیوز پھیلانے کا آغاز کر دیا، لوگوں میں خوف ہراس کی فضا انہوں نے قائم کر دی، لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھانے کی کوشش کر دی۔ خوف بیٹھے گا تو جس طرح لوگ کھڑے ہو گئے تھے اس طرح وہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ پھر دوسری طرف دباؤ دیتے تھے کہ مارو، آپریشن کرو، ادھر سے تباہی مچا دو، ادھر سے تباہی مچا دو۔ تو یہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہے۔ ہمارا اس قسم کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا جو ہمیں جنگ کی طرف لے کے جائے، وہ بھی ہمارا دوست نہیں ہے۔ جو ہمارے امن کو تباہ کرے وہ بھی ہمارا دوست نہیں ہے۔ ہماری لڑائی کسی سے نہیں، ہماری لڑائی ایک چیز سے ہے، ہمارا کام ایک ہے، بلکہ امن، خوشحالی، ترقی، ہم نے اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ خطرناک چیز ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو ضرور یہ بتاؤں کہ ہم نے دونوں طرف کے اس ٹریپ میں نہیں آنا۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ماحول ایسا بنے کہ عوام مرے، پی ٹی آئی والے مرے،
اور آپ لوگ اپنا ایک سلسلہ جاری کر دو. ہم نے کسی کے ٹریپ میں نہیں آنا, ہم نے کسی سے نہیں لڑنا, ہم نے یہی سلسلہ جاری رکھنا ہے جو ہمارا کلم کلا پیغام ہے. نہ 2004 میں جب 9/11 ہوا اس میں نہ ہم شامل تھے. 2004 میں جب پہلا آپریشن ہوا, عمران خان واحد لیڈر تھا جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کے اوپر آپریشن مت کرو, اس آگ میں اگر آپ کود پڑے یہ پھیلتی جائے گی, یہ دلدل ہے. وزیرستان سے آغاز ہوا تھا اور پورے پاکستان تک یہ بات پھیل گئی. عمران خان صحیح ثابت ہوا. 20 سال بعد 9/11 کے بعد امریکہ جیسی طاقتوں کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہی موقف سامنے آیا, وہ موقف صحیح ثابت ہوا جو عمران خان کا موقف تھا. پھر ہم ڈرون حملے عمران خان کے ٹائم پہ 3.5 سال کی حکومت میں ایک بھی ڈرون حملہ پاکستان میں نہیں ہوا, اور 400 ڈرون حملے ہوئے تھے ان کے دور میں. تو ہم تو اس تباہی والی سلسلے میں ہے ہی نہیں. ہمارا کام ایک ہے, اور میں جب بات کرتا ہوں تو میرے پاکستانیوں میں آپ کو پھر کہہ دوں, ہمارا کام ایک ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی یہ ترقی کی ہے. ہم نے خود اپنے لوگوں کو بے گھر ہوتے ہوئے دیکھا ہے ماضی میں. ہم نے اپنے لوگوں کے جنازے خود اٹھائے ہیں. ہم نے اپنے امن کو تباہ ہوتے ہوئے ماضی میں دیکھا ہے. ہم اس طرف نہیں جا سکتے. ہم نے بچانا ہے اپنے لوگوں کو. ہم نے پروپیگنڈے سے بھی بچانا ہے, ہم نے ایک قسم کی ایکسٹریم پوزیشن سے بھی بچانا ہے اور دوسری قسم کی بھی. ہم نے واضح طور پہ آپ سب نے, ہم سب نے مل کر ایک پیغام دینا, اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو بھی کہتے ہیں کہ جب ہمارے امن کی بات ہو, آپ کے خیبر پختونخوا کے امن کی بات ہو, پاکستان کی امن کی بات ہو, جب ہمیں ایندھن بنانے کی بات کی جا رہی ہو, جب ہمیں کسی کی جنگ میں دھکیلنے کی بات ہو رہی ہو, ہم سب نے اکٹھے اس کو روکنا ہے. جس طرح قوم دل میں اور سوات میں کڑی ہو گئی, اس طرح آپ کو ہمیشہ اسی طرح کڑا ہونا پڑے گا. اور ہمارا واضح پیغام, ہمارے سیاحت کا فروغ ہوا ہے. میں پورے پاکستان میں لوگوں کو کہہ دوں کہ اللہ کا شکر ہے, فی الحال سچویشن بالکل پھر ٹھیک ہو گئی ہے. ہمارے یہاں پہ سیاح پھر سے آئیں گے, لوگوں کی معاشی سرگرمیاں یہاں پہ ہوگی, لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. ہمارے اسپتال, یونیورسٹیز, کالجز, سڑکوں, ان چیزوں کے اوپر کام روا دوا رہے گا. انشاءاللہ ترقی کا سفر جاری رہے گا, اور مل کر ہم نے اپنے علاقے کا امن قائم رکھنا ہے. ہم نے متحد ہو کے ریجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے کو جس طرح پہلے ہم نے ایکسپوز کیا, پھر قوم کڑی ہو گئی, اس سے واضح ہو گیا کہ جب قوم کڑی ہو جاتی ہے, جب آپ خود اپنے حق کے لیے کڑے ہو جاتے ہیں, جب آپ کا امپورٹڈ حکومت آلریڈی سودا کر چکا ہوتا ہے, جب وہ آپ کے زندگیوں کے اوپر سمجھوتا کر چکا ہوتا ہے, تو اس ایک چیز سے آپ اس سے نکال سکتے ہیں, وہ قوم کی آواز ہے. وہ قوم جب کڑی ہو جاتی ہے, آپ کڑے رہے. میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم نے اپنی آنکھ اور کان دونوں کھولے رکھنے ہیں, اس پہ نظر رکھنی ہے. اور انشاءاللہ وہ دور چلا گیا. یہ 2007 میں بار بار کہتا تھا کہ 2007 نہیں ہے, یہ 2001 اور 2002 نہیں ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں بھی کوئی دھکیل سکتا ہے, ہمیں کوئی بھی ایندھن بنا سکتا ہے. آج ہمارا ہر ورکر, ہمارا جو ہر نوجوان ہے, ہماری پوری قوم, ان میں اویئرنیس ہے, سوشل میڈیا ہے, وہ آواز اٹھا سکتے ہیں, وہ بات کر سکتے ہیں, وہ جو کچھ دیکھ چکے ہیں وہ چیزیں دہرانا نہیں چاہتے. تو سب نے دیکھا کہ وہ چیز صحیح ثابت ہوئی, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم امن کی طرف بڑھ چکے. انشاءاللہ یہ امن ہم سب کو خود قائم رکھنا ہے, کیونکہ ہمارا ملک ہے, ہمارا گھر ہے, ہماری زمین ہے. ہم سب نے تو ادھر ہی رہنا ہے, ہم نے تو جینا مرنا ہمارا یہاں پہ ہے, اور ہم نے اپنے گھر کو ہمیشہ خوشحال اور ترقی یافتہ اور پرامن رکھنا ہے. مونگ پخپل خور مانے امن واڑو زمون د اچا سر جنگ نشتا. مونگ امن والے مونگ خوشحالی اور ترقی سفر والے نمون د امریکی ر جنگون سر سکارشتا, نمون د ڈرون حملوں مونگ مخالفت کرے زم پوخ کے اور ڈرون حملہ نہ نچوی, نزمون د آپریشن سر سکارشتا. کم چے د چا مرزے مانی تار بل چا مرزے مان تا دہشت گردی جنگوں کو نظمو دا غی سرکار شتا. زمو سی تخپل قوم سرا, تخپل قوم د خلق سرا, تخپل خودداری سرا, تخپل خود مختاری سرا ترقی و خوشحالی سرکار دے, او انشاءاللہ دا کار مجاری ستو. اللہ تعالی ہمیشہ خاد و آباد لرا. پاکستان زندہ باد.